میں سمجھتا ہوں یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے احمد اویس صاحب بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور بھی دوست احباب ہیں. ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس حوالے سے دیکھیں کہ جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے بشمول نون لیگ کے کہ اربوں روپے جو بجٹ ہے یہاں پہ وہ جاتا کہاں پہ ہے. ہمارے بلوچستان میں بجٹ کہاں پہ جاتا ہے تعلیم کے لیے, دوسرے صوبوں میں کتنا مختص ہوتا ہے, پنجاب میں جو بجٹ دیا جاتا ہے اس کا کیا کیا جاتا ہے, اور تعلیم جو ہے تقریباً 8 ایجوکیشن پالیسیز بن چکی ہے جو امپلیمنٹ آج تک نہیں ہوئی. تو یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ پرائیورٹی اس قوم کی تعلیم نہیں ہے, اور یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ اس حوالے سے ہم مل بیٹھ کے کوئی قومی پالیسی بنائیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں. اور پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے میں یہ ضرور ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جو انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس کی بات کی گئی ہے پہلی لائن پہ جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا, تو انٹرنل تھریٹس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کو بھی اپنا رول ہے, اس کو عیاں کرنا ہے, سامنے لانا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہیں. بیسکلی آپ کے سمبڑیال کے الیکشن نے سب کچھ عیاں کر دیا ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز تو ابھی بھی ایک پیج پہ نہیں ہیں کہ وہ پاکستانیت یا ایک یکجہتی کا یا اتحاد کا مظاہرہ نہیں کر پا رہی, اور آپس میں بلیم گیم شروع ہو چکی ہوئی ہے. تو ہم اپنے یوتھ کو, اپنی عوام کو جو ابھی خوشی سے نہال ہے کہ آرمی نے ان کو خوشی عطا کی ہے ابھی تھوڑے عرصے پہلے, تو پولیٹیکل پارٹیز کا رول وہیں پہ وہی ہے جو پہلے بھی تھا, جو جنگ سے پہلے تھا وہی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور جنگ کے بعد بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو کائنڈلی پولیٹیکل پارٹیز بھی اس یوتھ کو جو 65% ینگسٹ نیشن ہے یہاں پہ, ان کو کچھ اچھا میسج دے دیں اور ان کو بتائیں کہ جو پاکستان نے یہاں پہ حملہ کیا ہے, یہ جو کام کیا ہے, اور یہ بھی سب کو حیران کیا ہے بشمول پاکستانیوں کے, ورلڈ کو بھی, اور جو بڑے بڑے اینالسٹ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی یہاں پہ میڈیا میں آگے کہتے تھے کہ پاکستان نے ہمیں حیران کیا ہے. تو اگر آپ کو حیران کر ہی دیا ہے تو اس فیلڈ میں, پولیٹیکل فیلڈ میں بھی آپ ہمیں حیران کریں اور آپس میں اتحاد میں بیٹھیں تاکہ ہم کوئی اچھی پالیسیز کی طرف جائیں. اس کے علاوہ کچھ ان آنسرڈ کوئی کویسچنز ہیں وہ شرکاء کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو فارن پالیسی کے حوالے سے جو اب جا کے ڈیلیگیشنز جائیں گے ہمارے, ہم کس کو آگے ریپرزینٹ کون کرے گا ہمیں پاکستان کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے کنسیشن کرنا چاہیے اور اپنا نمائندہ مل کے چن کے کرنا چاہیے کہ بعد میں کوئی اس طرح کی بات نہ ہو کہ صبح ہو کہ فلاں بندہ کیوں چلے گیا, فلاں کیوں چلے گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کا کیا موقف ہے, کبھی تسلیم ہونے کی بات ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے, تو ایک واضح موقف تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بھی دینا چاہیے کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ڈاؤٹس ہماری ینگسٹرز میں بھی ہے, ورلڈ میں بھی ہے, اسلامک لیڈرز میں بھی ہے. ہم نے اپنا سٹانس پاکستان نے کیا رکھنا ہے, آرمی نے کیا اس حوالے سے رکھنا ہے, یہ چیز بھی واضح ہونے بہت لازمی ہے تاکہ ہمیں اپنی اسٹمپ ملے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور لاسٹلی جو اس چیز کا ہے کہ انٹرنل تھریٹس کے حوالے سے میں بلکہ کچھ پارٹیز کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس وقت یہ دور نہیں ہے کہ ہم کسی پروٹیسٹ میں جائیں یا کہیں پہ اس طرح کریں. ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, پروٹیسٹ سے ابھی پیچھے ہٹ دیں. ہمیں وہ قوم بننی چاہیے جو اس کا خواب دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت ہمیں فوج نے یہ موقع دیا ہے, اتنے عرصے کے بعد ایک موقع آیا ہمیں کہ ہم سب جو گیلپ سروے ہے, جو بھی سروے لوگ نہیں مانتے اس کو, لیکن 90% سے 93% زیادہ لوگ اس وقت آرمی کو حمایت کر رہے ہیں, تو آرمی کو پسند کر رہے ہیں. تو اگر کر رہے ہیں نہیں کر رہے جو الگ ریزن ہے, کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے, لیکن اگر ایک پازیٹیو وائب بنی ہوئی ہے, جس سے بھی آپ بات کریں آرمی کے حوالے سے ایک پازیٹیو وائب بنی ہوئی ہے, اس کو بنی رہنے دیں, اپنی آرمی کو سپورٹ کریں, اسی طرح ان کو ہلہ شیری دیں. آپ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پھر وہی بات ہوگی کہ پاکستان کو دنیا سے کوئی نہیں لا سکتا. پاکستان زندہ باد.